بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک انتہائی عبرتناک واقعہ سنائیں گے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ شہر سے باہر سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ راستے میں اس کا گزر ایک سرسبز و شاداب زمین پر سے ہوا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور مومن کی تھی، جس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے عبادت اور یاد الہی کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ بادشاہ کو وہ زمین بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی سلطنت میں رہتا ہے۔ بادشاہ نے اس مومن کو بلوایا اور اس سے زمین مانگی۔ مومن نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میرے بال بچے ہیں، یہ زمین ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس زمین کی قیمت لے لے اور مجھے دے دے۔ مومن نے انکار کر دیا، نہ میں یہ زمین بیچوں گا اور نہ ہی کسی صورت دوں گا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وہ اپنے محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس کی ایک بہت مقبول بیوی تھی جس سے وہ ہر مشورہ کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے بلا کر سارا ماجرا سنایا۔ بیوی بولی، بادشاہ سلامت، جس کے پاس انتقام لینے کی طاقت نہیں وہ غصہ کرتا ہے۔ اگر آپ اسے بغیر کسی الزام کے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک تدبیر بتاتی ہوں کہ زمین بھی آپ کو مل جائے اور آپ پر قتل کا الزام بھی نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون سی تدبیر ہے؟ بیوی بولی، آپ چند جھوٹے گواہ تیار کروائیں جو یہ گواہی دیں کہ وہ شخص آپ کی سلطنت سے بغاوت کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح آپ اسے قتل کروا کر اس کی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ مشورہ مان لیا۔ بیوی کے کہنے پر کچھ شریر لوگوں نے بادشاہ کے سامنے جھوٹی گواہی دی کہ وہ مومن بادشاہ کا دشمن ہے اور بغاوت کی سازش کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے اس مومن کو قتل کروا دیا اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس مومن کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بادشاہ کے پاس جائیں اور اسے اللہ کا پیغام سنائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تو نے اس مومن کو صرف قتل نہیں کیا بلکہ اس کی زمین بھی پسند کر لی اور اس کے اہل خانہ کو بے سہارا کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ قیامت میں تو اس کا بدلہ لے گا اور دنیا میں تیری بادشاہت ختم کر دے گا، تیرے شہر کو تباہ کر دے گا، تیری عزت کو خاک میں ملا دے گا اور تیری بیوی کا گوشت کتوں کو کھلا دے گا۔ کیا میرے صبر و برداشت نے تجھے مغرور کر دیا ہے؟ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، کہ جبرائیل، میرے دربار سے نکل جا ورنہ تجھے بھی قتل کروا دوں گا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو بلا کر سارا ماجرا بتایا۔ بیوی بولی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ایسے لوگوں کو بھیجتی ہوں جو انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے 40 آدمیوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ وہاں سے نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، لیکن اب وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس سے جدا ہو جاؤ، میں خود اس سے انتقام لوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میری ایک حاجت ہے۔ اللہ نے فرمایا، مانگ، میں پوری کروں گا۔ عرض کی، جب تک میں دعا نہ کروں ان پر بارش نہ برسا۔ اللہ نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ وہ شہر 20 سال تک خشک سالی کا شکار رہا۔ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے، حالات بہت خراب ہو گئے۔ آخرکار لوگوں نے توبہ کی اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ تم اپنے شہر والوں پر رحم کرو اور بارش کی دعا کرو، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتے کو روک دیا جو ان کے پاس کھانا لاتا تھا۔
3 دن بھوکے رہنے کے بعد وہ بے چین ہو گئے اور اللہ سے شکایت کی۔ اللہ نے فرمایا، 3 دن کی بھوک نے تجھے بے چین کر دیا، لیکن تجھے ان لوگوں کی 20 سال کی بھوک اور تکلیف کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش برسائی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ظلم کبھی بھی اللہ کے ہاں برداشت نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو سخت سزا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ حق پر قائم رہیں اور ظلم سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ایسی ہی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔